وہ کہنے لگا تم بہت ہی بیوقوف ہو، بیوقوف چیونٹی، جاؤ جتنی محنت کرنی ہے دل بھر کے کر لو۔ اس طرح وہ اس کا مذاق اور تماشا بناتا رہا، اور اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے۔ وہ روزانہ صبح صبح اٹھتا، خوب انجوائے کرتا، میوزک سنتا اور پھر سو جاتا۔ سارا دن وہ ایسا ہی کرتا رہتا، یہاں تک کہ موسم بدلنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ سے گرمی کا موسم سردی میں بدلنے لگا۔ وہ موسم کو انجوائے کر رہا تھا کہ ایک دم سے شدید ٹھنڈ پڑنا شروع ہو گئی۔ ہر طرف برف گرنے لگ گئی اور پورے کے پورے ایریے کے اندر برف ہی برف ہو گئی۔ درختوں پر بھی برف چھا گئی اور زمین کے ہر حصے پر برف برف ہو گئی۔ وہ ٹڈا اب ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس نے نہ تو اپنے لیے کوئی ٹھکانہ بنایا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا۔ ایسے میں اسے یاد آیا کہ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کر دی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب بھوک کے مارے اس کی جان نکلی جا رہی تھی، اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیسے اس نے اس چیونٹی کا مذاق اڑایا تھا اور اس چیونٹی نے اسے سمجھایا بھی تھا۔ اس نے سوچا اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کاش میں نے بھی اس وقت تھوڑی سی محنت کر لی ہوتی۔ چلو اب ایسا کرتا ہوں، چل کر چیونٹیوں سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہوں، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سردی سے میری جان نکل جائے۔ چیونٹیوں کے پاس بہت سارا کھانا ہے، وہ میری مدد ضرور کر دیں گی، مجھے ان کے پاس جانا چاہیے۔ وہ چیونٹیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنے مزے سے اپنا کھانا کھا رہی ہیں اور اپنے گرم گھر کے اندر بیٹھ کے سکون سے سردیوں کا مزہ لے رہی ہیں۔ وہ جاتا ہے، چیونٹیوں کا دروازہ بجاتا ہے اور ان سے کہتا ہے میری مدد کرو گی؟ دروازہ کھولو پلیز، میری مدد کرو۔ چیونٹیاں دروازہ کھولتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہیں ایک اچھا سا میوزک سناؤں اور تم لوگ مزے سے کھانا کھانا؟ تو چیونٹیاں کہتی ہیں کہ ہم تمہاری طرح پاگل نہیں ہیں، ہمیں میوزک سننے کا کوئی شوق نہیں، چلو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ ٹڈا رونے لگتا ہے، منتیں سماجتیں کرتا ہے، پر چیونٹیاں اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگانے لگتی ہیں کہ چلو چلے جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو دوبارہ پھر دکھائی دیے۔ چیونٹیاں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی بدتمیز ٹڈا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھ پہ ترس کھاؤ۔ پھر وہ چیونٹی کہتی ہے تمہیں یاد تھا تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یاد آیا؟ چلے جاؤ یہاں سے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں گھر میں سہارا دوں، جب تم نے مجھے سہارا نہیں دیا تھا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس طرح وہ ٹڈا پریشان ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار رکھیں، جیسے وہ ٹڈا آنے والی سردیوں تک کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکا۔